بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل سے 2-3 ویڈیوز جو ہمارے چل رہے ہیں وہ را ساکن کے بیان میں ہیں، را کی حالتوں کے بیان میں ہیں، باریک ہونے کی حالتوں کے بیان میں ہیں۔ تو آج ہم نے اور 2-3 قسم را کی جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہو جائے گا را کا بیان۔ تو کبھی کبھی ہمیں کیا آتا ہے، را مشدد بھی ہوتی ہے، متحرک بھی ہوتی ہے۔ یعنی را مشدد بھی ہے، تشدید والی را، اس کے اوپر حرکت جب آئے گی تو اس کو کہتے ہیں را مشدد اور متحرک۔ بیک وقت مشدد بھی متحرک بھی، سمجھ آیا ہوگا۔ وہی اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کا قاعدہ بھی اسی طریقے سے چلے گا۔ اگر را مشدد سے پہلے را مشدد و متحرک پر سے پہلے نہیں، را مشدد و متحرک پر اگر زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک۔ را مشدد پر اگر زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک۔ جیسے سرًا، سرًا یا دریٌ۔ را مشدد بھی ہے اور متحرک بھی ہے، را مشدد بھی ہے متحرک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دری، دریٌ، دریٌ، سرًا، سرًا۔ اب را مشدد و متحرک کس کو کہیں گے؟ جو تشدید والی را ہو اور اس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ را مشدد و متحرک کس کو کہیں گے؟ وہ را جس پر تشدید ہو اور اس کے اوپر زبر پیش ہو یا زیر ہو، تینوں حرکات میں سے کوئی بھی۔ تو اس کا قاعدہ کیا رہے گا؟ اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک۔ دوسری قسم کیا ہے؟ را مشدد بھی ہو اور ساکن بھی ہو۔ سمجھ آئی بات؟ را مشدد بھی ہے اور ساکن بھی ہے، را مشدد و ساکن یا را مشدد ساکن کہیں تو اس کا قاعدہ کیا رہے گا؟ اس کا قاعدہ بھی سیم یہی رہے گا جو میں نے پچھلے ویڈیو میں بیان کیا تھا، را ساکن ما قبل متحرک۔ تو اس را مشدد و ساکن کا مسئلہ کیا ہے؟ را ساکن، را مشدد و ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہو تو پر، تو پر، زیر تو باریک۔ را مشدد و ساکن کا قاعدہ یہی رہے گا، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک۔ جیسے مستقر، مستقر، ہم پڑھیں گے مستقر، را ساکن، کیونکہ وقف کی حالت میں یہ دونوں پیش سکون میں بدل جائیں گے۔ را مشدد بھی ہے اور ساکن بھی ہے، را مشدد بھی ہے ساکن بھی ہے، سمجھ آیا ہوگا۔ را مشدد و ساکن کس کو کہیں گے؟ شاباش، ہاں، جو ساکن ہو بالکل اور مشدد ہو، یعنی جس پر تشدید ہو اور جس پر جازم تشدید ہو اور وہ ساکن ہوگی۔ تیسرا قسم جو ہے وہ ہے رائے مرامہ۔ یہ دونوں تو بالکل ایزی ہے، اس کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رائے مرامہ وہ را جس پر وقف بالروم کیا جائے۔ ایک منٹ، یہ آپ کو میں سمجھاؤں گا لیکن آپ پہلے قاعدہ سنیے۔ وقف بالروم کیا جائے تو اگر زبر پیش ہو تو پر، زیر تو باریک۔
قاعدہ سیم رہے گا اکثر جگہوں پہ، لیکن یہاں پہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ ہے یہ وقف بالروم. وقف بالروم کس کو کہا جاتا ہے؟ وقف بالروم یہ خالی را پہ ہوتا ہے، یہ را پہ ہوتا ہے. تو وقف بالروم اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے، اس کو اسی لیے رائے مرامہ کہا جاتا ہے. یہ خالی وقف بالروم جو ہے یہ را پر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے وقف بالروم یعنی آخری حرف کو جو جس پر وقف کیا جائے، اکثر تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ساکن نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کی جو حرکت ہوگی اس کا تہائی حصہ پڑھا جائے گا. یعنی اگر را کے اوپر پیش ہے تو اس کو الگ الگ حصے کریں گے، تیسرا حصہ اس کا پڑھا جائے گا، تہائی حصہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم پڑھتے ہیں والفجر، 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 جو مطلب لیفٹ رائٹ سائڈ ہوگا وہ سنے گا، آگے یا جو دور تھوڑا فاصلے پہ ہوگا وہ اس کی آواز نہیں سنے گا. یہاں جب ہم پڑھتے ہیں قدیر، را کی جو آخری حرکت ہے اس کا اشارہ کرنا ہے، قدیر، یا والفجر، والفجر، والفجر. ٹھیک ہے، اس وہی اگر زبر پیش ہو تو پر، زیر ہو تو باریک، یہ اس کا قاعدہ ہے. تو اللہ کے فضل سے آج ہمارا را کا بیان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ را کا بیان سمجھ آیا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں پہ لگا ہوگا کہ کہیں پہ ہمیں سمجھ نہیں آیا یا میرے سمجھانے میں کمزوری رہ گئی، تو انشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات خیر خواہ ہے، آپ مجھے بھی اطلاع کریں گے، یا آپ کو جہاں پہ سمجھ نہیں آیا ہوگا آپ وہاں پہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سر یہاں پہ سمجھ نہیں آئے گا. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو الگ سے بھی سمجھانے کی، ویڈیو کے ذریعے بھی سمجھانے کی. تو دیجیے اجازت.